ایک بات میں یہ بھی بتلاؤں کہ یہ ائمہ جو تھے، ان ائمہ کی شان میں غلو کرنے سے نہ تو کوئی عذاب، نہ کوئی گرفت، نہ کوئی اور کچھ ظاہر ہے اس تعلق سے، نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر اور نہ ہی احادیث کے اندر کوئی ذکر۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ وہ ذات مبارکہ مقدسہ حضرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی شان کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی اور ادنا سی بھی غلو اور زیادتی بہرحال باعث کفر اور باعث جہنم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث کے اندر یہ منع فرمایا کہ دیکھنا میری شان میں غلو نہ کرنا، وعیدیں سنائیں کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں کہی ہے، یا میری شان میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جو میری شان کے خلاف یا میری شان میں زیادتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا اور وعیدیں سنائی کہ جہنم ہوگا تمہارا، دوزخ میں تم جاؤ گے اگر میرے تعلق سے تم نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، یا جو میری شان یا عظمت کے خلاف ہے، یا جو میری شان میں غلو کے مترادف ہے۔ اگر تم ایسی بات کہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر دیدہ دلیری اور اس قدر جرأتیں اس امت محمدیہ کے اندر کچھ لوگوں کے اندر پیدا ہوئیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے ایسے عقیدے گڑھے گئے، ایسے ایسے معتقدات امت کے اندر پھیلائے گئے کہ علامہ والحبیب، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے ملکوں کے اندر یہ دعوے کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں، ہر ایک کے سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ما کان و ما یکون کا سارا علم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی پہنائیوں میں اڑنے والے پرندے اور زمین کی تہوں میں رہنے والے ننھے منھے کیڑے جو ہیں ان کی حرکتوں سے بھی نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ کسی نے یہ عقیدہ بتلایا، کچھ دیدہ دلیروں نے، کچھ بد مذہبوں نے یہاں تک عقیدے بیان کیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں آپ کے قبر اطہر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے ہم بستری فرماتے ہیں، استغفر اللہ، شباشیاں فرماتے ہیں۔ اس طرح کی بدعقیدیاں علامہ والحبیب اور وہ توحید کے دعوے دار ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے جنہوں نے توحید و سنت کے ڈنکے چہار داغ عالم میں بجائے ہوئے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ان کی کتابیں، ان کے عقیدے جب ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کسی نے یہاں پر اللہ، اور جبکہ اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ روکا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میری امت کے لوگوں میرے تعلق سے اگر تم نے ایسی کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، میری طرف منسوب کی کوئی ایسی چیز جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ تمام عقیدے رکھنے والے، یہ تمام معتقدات باطلہ کے قائلین اور یہ تمام اپنی کتابوں میں باطل عقیدے پھیلانے والے امت کے اندر یہ جرسوں میں اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنا حشر اور اپنا نشر ڈھونڈ لیں اور اپنا انجام بھی دیکھ لیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقائد تھے جن کے بارے میں تو وعیدیں جہنم کی نازل ہوئی ہیں، لیکن ائمہ کرام رحمہم اللہ وہ تو معاملہ یہ ہے کہ آزاد چھٹے ہوئے ہیں، اب جو بھی کہنا چاہو کہو۔ اور اس طرح سے لوگ انتظار میں تھے، یہاں نہ کوئی بندش ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ عذاب کی وعیدیں ہیں، جس کے منہ میں جو آیا انہوں نے بکنا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے۔